یا رسول اللہ، لوگوں کو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم کام کاج میں ہوتے ہیں، وقت نکل جاتا ہے. میری رائے یہ ہے کہ ایک اونچی جگہ پر جھنڈا لہرایا جائے. جب لوگ اسے دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وقت ہو گیا ہے. نہیں، اس میں وقت لگے گا. جو دور ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ رات میں کیا ہوگا؟ ہر کوئی اپنی رائے دے رہا تھا، لیکن دل مطمئن نہیں تھا. نبی کریم بھی اس سلسلے میں فکر مند تھے. یہ وہ حالات تھے جب مسلمان اپنی الگ پہچان، اپنی الگ شان اور اپنی عبادت کے لیے ایک پاکیزہ نظام چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے ایک ایسی پکار جو صرف وقت کی خبر نہ دے بلکہ دعوت بھی دے. اور پھر انہی سوچوں میں گم ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید اپنے گھر لوٹے. یہ وہ دور تھا جب صحابہ کو دین کی اتنی فکر تھی کہ ان کے خواب بھی وحی کا حصہ بن گئے. عبداللہ ابن زید نیند کی حالت میں تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا. وہ صبح اٹھے اور دوڑتے ہوئے نبی کے پاس گئے. یا رسول اللہ، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے. اللہ نے ہماری مشکل آسان کر دی. میں نیند اور بیداری کی حالت میں تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص میرے پاس سے گزرا. اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا. میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. تب اس شخص نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ سکھا دوں جو نماز کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے یا رسول اللہ. پھر اس شخص نے اور پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس شخص نے کعبہ کی طرف رخ کیا اور وہ کلمات سکھائے جو آج پوری دنیا میں گونجتے ہیں، اور پوری اذان سکھانے کے بعد تکبیر کے کلمات بھی سکھا. نبی کریم نے ان کا پورا خواب سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں یہ کلمات سکھاتے جاؤ جو تم نے سیکھے ہیں. اور بلال، تم ان کلمات کو پکارو کیونکہ تمہاری آواز اس سے زیادہ بلند ہے. اور پھر مدینہ کی تاریخ میں پہلی بار اسلام کی پہلی اذان حضرت بلال کی بلند اور دلکش آواز میں گونج اٹھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. مدینہ کی گلیوں میں لوگ حیران ہو کر اس نئی پکار کو سن رہے تھے، لیکن یہ کلمات خواب میں دیکھنے والے صرف حضرت عبداللہ بن زید ہی نہیں تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق نے بھی بالکل ایسا ہی خواب دیکھا تھا. جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ سیدھا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی خواب میں بالکل یہی کلمات دیکھے ہیں جو بلال پکار رہے ہیں. یہ تھا اذان کا آغاز. نہ آگ، نہ جھنڈا، نہ گھنٹی، یہ اللہ کا طریقہ تھا. یہ وہ پکار تھی جس پر دو عظیم صحابہ کے خواب تھے. چلیے اب اس پکار کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اذان صرف ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا. نہیں، یہ ایک مکمل دعوت نامہ ہے، یہ ایک اعلان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان کے شروع میں کہا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ 4 مرتبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جس وقت اذان ہوتی ہے تم کچھ بھی کر رہے ہو، تم اپنے باس کے سامنے ہو، تم کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل کلوز کر رہے ہو، تم دنیا کے سب سے ضروری کام میں ہو. اذان کہتی ہے رک جاؤ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بڑا ہے. جس کام کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور جو بلا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے. أشهد أن لا إله إلا الله
آذان میں کہا جاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اس مکہ اور مدینہ کے دور کا سب سے بڑا اور بنیادی پیغام تھا۔ یہ اعلان اس وقت کیا گیا جب خود کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس ماحول میں یہ آواز بلند ہوئی جو اعلان کرتی تھی کہ یہ سب بت، یہ ساری طاقتیں فانی ہیں۔ یہ گواہی ایک انقلاب تھا جو یہ اعلان کر رہی تھی کہ ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ یہ کلمہ آذان کا دل ہے۔ أشهد أن محمد رسول اللہ۔ لیکن ہم اس ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ ہمیں راستہ کون دکھائے گا؟ فوراً اگلا کلمہ آتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر پہلی گواہی منزل ہے تو یہ دوسری گواہی راستہ ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں محمد کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ حي على الصلاة، حي على الفلاح۔ اب جب اللہ کو ایک ماننے اور نبی کو رسول ماننے کی گواہی ہو گئی تو اذان دینے والا آپ کو دعوت دیتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ اذان کا ایکشن پوائنٹ ہے، یہ دونوں جملے ایک ساتھ جڑے ہیں۔ پہلے آپ کو کام بتایا جاتا ہے، اس میں جو آؤ کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے چلو، اٹھو، جلدی کرو۔ یہ صرف اطلاع نہیں، یہ ایک پکار ہے کہ اپنے آرام، اپنے بزنس، اپنی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن کیوں آئیں؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اگلا جملہ اس کا نتیجہ بتاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی صرف دنیا کی نوکری یا پیسہ نہیں ہے، یہ دنیا کا حقیقی سکون اور آخرت کی ہمیشہ کی جیت جنت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ 5 وقت اعلان کروا رہے ہیں کہ آؤ نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری اصل، حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی اسی نماز میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ شروع بھی اللہ کی بڑائی سے، انجام بھی اللہ کی توحید پر۔ یہ ایک سائیکل ہے، زندگی کا پورا فلسفہ انہی کلمات میں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، صحابہ نے تو اس پکار کو سنا اور لبیک کہا، آج ہم اس پکار کا کیا کرتے ہیں؟ سوچئے ذرا، آج سے 15 سال پہلے آپ کے پاس شاید اتنی سہولت نہیں تھی۔ آج آپ اے سی والے کمرے میں بہترین فون پر دنیا سے کنیکٹڈ ہیں۔ ہم اپنی دنیا میں اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ اذان کی آواز ہمارے لیے ایک بیک گراؤنڈ شور بن گئی ہے۔ ہم کامیابی کی طرف جانے کے بجائے دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ جب آپ اپنے اور ایک غزہ یا فلسطین کے بچے کے درمیان فرق دیکھتے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ آمن میں ہیں اور وہ نہیں۔ آپ کو یہ پکار سننے کی نعمت ملی ہوئی ہے، وہ بیچارے تو مسجد میں جا بھی نہیں سکتے، تو کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس پکار کو سننا نہیں ہے، اسے جواب دینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے۔